الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ دو طرح سے خطاب فرماتے ہیں۔ جب پوری انسانیت کو خطاب کرنا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اور جب اہل ایمان کو خطاب کرنا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ ابھی جو خطاب آپ کے سامنے نقل کیا جا رہا ہے وہ دوسری قسم کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرماتے ہیں حق مجدہ تعالیٰ، اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسا کہ تم سے اگلوں پہ فرض کیے گئے، امید کہ تمہارے اندر پاس و لحاظ کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تو اللہ نے خطاب کیا اے ایمان والو۔ ایمان آپ جانتے ہیں یقین کو کہتے ہیں، بھروسے کو کہتے ہیں، تصدیق کو کہتے ہیں، لیکن علامہ انور شاہ کاشمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے معنی ہے ماننا۔ چونکہ صرف یقین ہونے سے کام نہیں چلتا بلکہ ماننے سے کام چلتا ہے، تو گویا اللہ کی باتوں کو ماننے والا، اللہ کے وجود کو ماننے والا، اللہ کی شریعت کو ماننے والا۔ تو یہاں پہ خطاب ہے اے ماننے والو، اے اہل ایمان، فرض کیے گئے تم پر روزے، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر روزے۔ صیام صوم کی جمع ہے، صوم کہتے ہیں روزے کو۔ لغوی معنی جو عربی میں آتے ہیں وہ صوم کے معنی آتے ہیں رکنے کے، کسی چیز حبس کے، روکنے کے، تو رکنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ شریعت میں صوم یا اردو میں روزہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے جنسی خواہش سے رکنے کا نام یہ روزہ ہے، یہ صوم ہے۔ تو یہ صوم ایسی عبادت ہے، روزہ ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر انقلاب برپا کرتی ہے، انسان کے اندر اللہ کا خوف جاگزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اللہ سے ڈرنے کا جو مادہ اور صلاحیت ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے روزے سے۔ تو روزہ یعنی ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے دسترخوان بچھا ہے، ساری حلال چیزیں رکھی ہیں، آپ کی محنت کی کمائی سے رکھی ہیں، لیکن اذان سے 1 منٹ پہلے بھی آپ اسے چھو نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، حرام ہے وہ حلال چیز بھی حرام ہے۔ تو گویا 1 مہینے تک مسلسل مومنوں کو اس بات کی عادت ڈالی جاتی ہے کہ حلال سے پرہیز کر کے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو کہ زندگی بھر کا روزہ رکھ سکو حرام سے۔ حرام سے زندگی بھر کا روزہ ہے، حرام چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ سود ہو، چاہے جتنی حرام چیزیں ہیں، تو حرام چیزوں سے بچنے کے اس مادہ اور ملکہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ حلال چیز سے پرہیز کرا کے۔ یہ ہے روزے کی گویا حقیقت۔ تو یہ تو جو ہے کھانا اور پینا اور جنسی خواہش کی تکمیل سے رکنا اللہ کے لیے۔ اگر کوئی یوں ہی بھوکا رہ جائے تو وہ روزہ نہیں ہوگا، نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ ظاہر ہے کہ آپ شہری کھاتے ہیں تو یہ نیت ہی تو ہے روزہ رکھنے کی، تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے جو ہے یہ روزہ اس سے شروع ہوتا ہے، اور ان تینوں چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ تو واجبی روزہ ہو گیا، لیکن روزے کی جو روح اور حقیقت کیسے آتی ہے؟ وہ ہے جھوٹ سے پرہیز کرنا، بدنگاہی سے پرہیز کرنا، بد کلامی سے پرہیز کرنا، فحش گوئی سے پرہیز کرنا، غیبت سے پرہیز کرنا، لوگوں جو ہے گالم گلوچ سے پرہیز کرنا، جھگڑے سے پرہیز کرنا۔ ان تمام چیزوں سے پرہیز سے روزہ انتہائی نورانی اور مکمل ہوتا ہے۔ ورنہ بخاری اور مسلم کی حدیث واضح ہے
کہ جو شخص جھوٹ کو، غیبت کو، ان چیزوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی۔ اس واسطے ہم اپنے روزوں کو مکمل کریں، ان تمام برائیوں سے بچائیں، اور خاص طور پہ اس کے جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، لعلکم تتقون، پرہیز کرنے کا، لحاظ و پاس کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو روزے تمام مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پہ فرض کیے گئے ہیں، اس فرض کو نبھانا اور پورا کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پہ میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں باقاعدہ اس کا رواج دے کہ جو آپ کے ساتھی، جو دوست کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان کو آپ آمادہ کریں، ان کو تلقین کریں، اللہ کا حکم پہنچائیں، ان کی دعوتیں کریں اور ان سے روزہ رکھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔